بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، ایجوکیشن کسی بھی ملک اور قوم کی ترقی اور تربیت میں ایک ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے۔ قوم کی لٹریسی ریٹ، ایجوکیشن، ایٹیٹیوڈ، بیہیویئر، ان چیزوں سے پتہ چلتا ہے کہ ایک پرٹیکولر قوم جو ہے وہ دنیا میں کس قدر ترقی کرے گی، کس مقام پہ پہنچے گی فیوچر میں۔ اب ایجوکیشن کو دیکھا جائے تو ایجوکیشن میں جو بیک بون ہے وہ ہے ٹیچرز، جو بچوں کی تعلیم اور تربیت کے ذمہ دار ہیں۔ انہوں نے اسٹوڈنٹس کو، آنے والی جنریشن کو تیار کرنا ہوتا ہے ان کی آنے والی زندگی کے چیلنجز کو سامنا کرنے کے لیے۔ ان کو جب وہ پروفیشنل لائف میں جائیں گے تو اس میں اپنی پرسنالٹی گروتھ، اپنی دوسری جو کوالٹیز اور ایبلٹیز ہوتی ہیں ان کو گروم کرنے کے لیے یہ ذمہ داری ساری ٹیچرز کی ہوتی ہے۔ آنے والی جو نسل ہوتی ہے، جو ینگ چلڈرن ہوتے ہیں، انہی میں سے کسی نے آگے جا کے ملک اور قوم کی بھاگ دوڑ سنبھالنی ہوتی ہے۔ تو یعنی بچوں کی تعلیم و تربیت والدین کے بعد جو سب سے زیادہ ریسپانسبلٹی لائے ہوتی ہے وہ کس پہ ہے؟ وہ ہے آپ کے ٹیچرز پہ۔ اس کے بعد ان ٹیچرز کو سکھانا ہوتا ہے۔ تو اب مسئلہ یہ ہے ہمارے یہاں کہ اسکولز تو دھڑا دھڑ کھل رہے ہیں، تعلیمی ادارے تو ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ہوں گے شاید اس ملک میں، لیکن جو بیک بون ہے جس نے ہماری نسل کو تیار کرنا ہے، سب سے زیادہ دکھ کی بات یہ ہے کہ اس بیک بون کو، اس جو امپورٹنٹ کروشل جو ہمارا وہ پورشن ہے ٹیچنگ، یعنی ٹیچرز کی ٹریننگ نہیں ہوتی بالکل بھی۔ یہاں جیسے ہمارا شہر ہے حیدرآباد، یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں، میں 2 سال سے ایجوکیشن میں کام کر رہا ہوں، فیلڈ میں اپنا ایک تعلیمی ادارہ بھی چلا رہا ہوں۔ میں نے یہاں دیکھا ہے کہ کوئی سچ کانسیپٹ نہیں ہے ٹیچرز کو، یا ایون جو ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز چلا رہے ہیں ان کو بھی اپنے ٹیچرز کی ٹریننگ اور تربیت کے لیے ان کے ذہن میں کوئی ایسا کانسیپٹ نہیں ہے۔ جو تھوڑی بہت ٹریننگز ہوتی ہیں جو میں نے دیکھا ہے یہاں پہ، وہ اکیڈمک ٹرمز میں ہوتی ہیں کہ جو سبجیکٹ ٹیچر ہے میتھمیٹکس کا، انگلش کا، واٹ ایور، کمپیوٹر سائنس کا، اس کی کچھ اکیڈمک ٹریننگز ہو جاتی ہیں، کلاس سیشن ورکشاپس ہو جاتے ہیں، لیسن پلانر وغیرہ اور کچھ ٹیچنگ میتھڈولوجیز، ٹھیک ہے، یہ کچھ حد تک صحیح ہے۔ لیکن جو میں نے یہ چیز نوٹ کی ہے اور اس وقت دنیا بھی اس چیز کو مان رہی ہے کہ ٹیچر کو نہ صرف اکیڈمیکلی بلکہ ایک اسٹوڈنٹ کو صحیح طرح سے ٹرین کرنے کے لیے خود ٹیچر کو بھی اکیڈمیکلی، سائیکولوجیکلی، مینٹلی، سوشلی ہر طرح سے اسے ویل بینگ ہونا چاہیے، ہر طرح سے اسے فٹ ہونا چاہیے۔ اب اس کے لیے ٹیچر کیا کرے جب ٹیچر کو کچھ بتایا ہی نہیں جاتا، جب ٹیچر کی کوئی ٹریننگ نہیں دی جاتی، تو کس طرح ٹیچر کو پتا چلے کہ مجھے جو ہے اگر وہ پوری کیٹیگریز بنائی جائے تو میں کس لیول پہ کھڑا ہوں۔ ہمارے یہاں المیہ زیادہ یہی ہوتا ہے کہ ہمارے اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ میٹرک کر کے ایک اسکول سے 10 سال پڑھ کے نکل جاتے ہیں، لیکن ان میں پرسنالٹی گرومنگ نہیں ہو پاتی، ان میں پازیٹیو پرسنالٹی ٹریٹس جو ہیں وہ نہیں ڈیولپ ہو پاتے، ان میں انٹرپرسنل اسکلز ڈیولپ نہیں ہو پاتی، کمیونیکیشن اسکلز نہیں آتی ان میں، دوسری بہت ساری چیزیں ہیں جو ان میں ہوتی نہیں ہیں، ایون ہمارے گریجویٹ اسٹوڈنٹس میں بھی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹیچرز کو یہ چیزیں نہیں پتا۔ ہمارا ایک ٹیچر ہوتا ہے یا ہوتی ہے، وہ 10 سال ٹیچنگ ایکسپیرینس اس کا ہوتا ہے، وہ اکیڈمیکلی اتنے ساؤنڈ ہوتے ہیں لیکن انہیں انٹرپرسنل اسکلز کا کچھ نہیں پتا ہوتا، انہیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ ہاؤ ٹو کمیونیکیٹ وتھ پیرنٹس، ہاؤ ٹو کمیونیکیٹ وتھ ڈفرینٹ کمیونٹی جو ہوتے ہیں، سیکشنز ہوتے ہیں، یا اسٹوڈنٹ کے ساتھ کیسے ہاؤ ٹو ڈیل ان وتھ اسٹوڈنٹ آف ریلیٹنگ اینڈ بلانگنگ فرام ڈفرینٹ کلچر، ڈفرینٹ سوسائٹیز اینڈ ڈفرینٹ سوشل اسٹیٹس، ان کے ساتھ کس طرح بیہیو کرنا ہے، اس کو کس طرح ساتھ لے کے چلنا ہے۔ جو میں نے چیز آبزرو کی ہے، ٹیچرز آر لیکنگ ان ٹرمز آف ایون ٹیچر ڈو ناٹ نو، موسٹ آف دا ٹیچر کہ واٹ از ایجوکیشن، یعنی ان کو ہمیں ایجوکیشن کے بارے میں بھی نہیں پتا کہ اس کا جو ہے ایک لارجر اسکیل پہ اگر ہم کہیں کہ ایجوکیشن
ہے کیا، اس کی ڈیفینیشن اگر ہم کسی کو کہیں تو وہ سوری ٹو سے زیادہ تر یہی ڈیفینیشن آتی ہے کہ سبجیکٹ پڑھانے کو اور یہ جو کلاس روم کی پڑھائی کو اس کو ایجوکیشن کہا جاتا ہے. وہ نہیں جانتے کہ ایجوکیشن کی ڈیریویشن کہاں سے آ رہی ہے، ایجوکیشن کے پرپس کیا ہے، یہ ڈیریویشن ایجوکیشن کے ٹائپ کیا ہیں، یہ ہمارے ٹیچرز کو نہیں پتا سوری ٹو سے. اب یہ چیزیں ہمیں نیڈ آف ٹائم ہے کہ وہ چیزیں ہم کو سکھائیں ہم. اس کے علاوہ دوسری چیز جو ہم نے نوٹ کی ہے، آپ کے ٹیچرز جو ہے زیادہ تر ان میں سیلف کانفیڈنس نہیں ہوتا. انہیں سب کچھ پتا بھی ہوتا ہے، چلے مان لیا، لیکن انہیں سیلف کانفیڈنس نہیں ہوتا کہ کس طرح بچوں کو جو ہے بچوں کے سامنے دیں، ہم پریزنٹ کریں ان چیزوں کو. پریزنٹیشن اسکلز نہیں ہوتی، وہ چیزوں کو پریزنٹ نہیں کر سکتے ٹیچرز. تو اس کو کس طرح ڈیولپ کرنا ہے، یہ ہے کیا ایکچولی سیلف کانفیڈنس، اس کے بارے میں بھی نیڈ آف ٹائم ہے کہ ٹریننگز کروائی جائے ٹیچرز کی. اس کے علاوہ آپ کی انٹرپرسنل اسکلز، جس کو میں آئی پیز لکھ رہا ہوں، اس میں آپ کی کمیونیکیشن اسکلز بھی آ جاتی ہیں، نیگوسیشن اسکلز بھی آ جاتی ہیں. اب یہ چیزیں سارے پروفیشنز میں، لیکن اسپیشلی میرا کنسرن اس وقت ٹیچرز ہیں، تو ٹیچرز ان چیزوں میں لیکن ہیں، انہیں نہیں پتا. انٹرپرسنل اسکلز یعنی کہ لوگوں کے ساتھ ہاؤ ٹو ڈیل ان وتھ پیپل ان اے پراپر وے اینڈ اپروپریٹ وے. اب پیپل میں جب ٹیچر کو ہم لیتے ہیں تو اس کے اسٹوڈنٹس آ جاتے ہیں، ان کے پیرنٹس آ جاتے ہیں، کلیگز تو ویسے ہی ہوتے ہیں، ان کے اسٹاف جو بھی ہوتا ہے، ممبران کمیونٹی وغیرہ، ان سب چیزوں ان سب لوگوں کے ساتھ، کیٹیگریز کے ساتھ کس طرح ڈیل کرنا ہے، کس طرح کمیونیکیٹ کرنا ہے، کس طرح جب پرابلم ہوتا ہے تو نیگوشیٹ کرنا ہے، کس طرح ہمیں پرابلم سالونگ کی طرف جانا ہے، ٹیمپرامنٹ کس طرح ہمیں اپنا مینٹین کرنا ہے. یہ ساری چیزیں جو ہے یہ سوری ٹو سے ٹیچرز لیکنگ ہیں اس وقت. دوسری آپ آ جائیں اس کے بعد جو میں نے چیز نوٹ کی ہے، ایک ہے کلاس روم مینجمنٹ اسکل اور ایک ٹائم مینجمنٹ اسکل. ٹھیک ہے جی، ان چیزوں میں بھی ہمیں بہت کام کرنے کی ضرورت ہے. ٹیچرز اکیڈمیکلی بھی چلیں ساؤنڈ ہوتی ہیں، سیلف کانفیڈنٹ بھی ہوتی ہیں، ہر چیز ان میں ہوتی ہے، لیکن انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہاؤ ٹو مینیج کلاس روم. انہیں یہ نہیں پتہ ہوتا کہ کلاس روم کو مینیج کیسے کیا جاتا ہے، ہاؤ ٹو کیری دی کلاس آل ٹوگیدر. اس میں بہت ساری اسکلز ہوتی ہیں، بہت سارے اسٹیپس ہوتی ہیں جو سیکھنے کی اور جو پڑھنے کی ضرورت ہوتی ہے. اس کے علاوہ ٹائم مینجمنٹ بھی ون آف دا کمپوننٹ آف کلاس روم مینجمنٹ ہے، لیکن یہ الگ سے ایک پورا ٹاپک ہے کہ ٹائم کو کس طرح مینیج کیا جائے، اپنی اسائنمنٹس کو اسٹوڈنٹس کی، اور کم سے کم ٹائم میں پروڈکٹیوٹی کس طرح بڑھائی جائے. ان سب چیزوں کو دوستوں سیکھنے کی ضرورت ہے. اب یہ آج جو میں یہ ریکارڈ کر رہا ہوں، یہ میرا ایک میسج ہے، اس میسج کے طور پہ میں کر رہا ہوں کہ ہم انشاءاللہ اقرا ایجوکیشنل اکیڈمی قاسم آباد حیدرآباد کی طرف سے، ہمارا ایک ادارہ بھی ہے اقرا انسٹیٹیوٹ آف پروفیشنل ٹریننگ، تو یہاں پہ اس پلیٹ فارم سے ہم ایک ٹریننگ پروگرام شروع کرنے جا رہے ہیں. انیشیلی ہم یہ جو سمر ویکیشنز چل رہی ہیں اس میں ٹیچرز بھی فارغ ہیں، تو ان میں میرا میسج ہے، میں اپنے اسکول کے پرنسپلز ہیں، جو ہیڈز ہیں، ہیڈ ٹیچرز ہیں یا ڈفرنٹ ٹیچرز ہیں جو ابھی نیو آ رہے ہیں فیلڈ میں، یا ایکسپیرینسڈ ہیں، بگنرز ہیں، جو بھی ہیں، ان سب سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ان چیزوں پہ دھیان دیں. آپ آج کے بعد میں اپنے یوٹیوب چینل پہ انشاءاللہ اسٹیپ وائز ایک اسکل پہ اور اسکل کے ہر اسکل کے ایک کمپوننٹ پہ ہم بات کریں گے. کلاس میں ریکارڈ کروں گا اور یوٹیوب فیس بک پہ میں شیئر بھی کروں گا. اس کے علاوہ جو ریئل ٹائم میں سیکھنا چاہے، یہاں پہ ہم اپنا کورس بھی اسٹارٹ کر رہے ہیں اقرا ایجوکیشنل اکیڈمی میں، تو 5 سے 6 دن کا ایک سیشن ہے، ہم نے بیچ رکھا ہے. اس میں ہم یہ ساری چیزیں جو میں نے ابھی بتائی کہ نوئنگ ایجوکیشن آن اے لارجر اسکیل، ہاؤ ٹو گرو سیلف کانفیڈنس، ہاؤ ٹو ڈیولپ انٹرپرسنل کمیونیکیشن اسکلز، ہاؤ ٹو لرن ہاؤ ٹو مینیج کلاس روم، ہاؤ ٹو مینیج ٹائم، یہ ساری اسکلز ہم ان کو سکھائیں گے ٹیچرز کو. تو میری یہ ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو آپ دیکھیں، اپنے دوستوں تک جن کو نیڈ ہے ان تک پہنچائے، اور میرا یہ پیغام دوستوں تک پہنچائے. میں اس سلسلے میں اپنا رول پلے کرنے کے لیے بالکل تیار ہوں، اور آج سے ہی شروع کر رہا ہوں. ہمارا کورس بھی یہاں ہے، بالکل نامینل چارجز ہم نے رکھی ہیں
تاکہ ہمارا جو ایکسپینسز تھوڑے نکل سکیں. تو دوست آئیں, مجھ سے رابطہ کریں, ہمارے ادارے میں آئیں, ہم ٹریننگ سیشن دیں گے. اسکولز والے اگر چاہتے ہیں کہ ہم کہ وہاں پہ ان کے ورکشاپ ان کو ڈیلیور کریں ٹریننگز ان کے ٹیچرز کو, تو اس کے لیے بھی ہم تیار ہیں. آن لائن بھی میں انشاءاللہ آج کے بعد اسکل وائز جو ہے ایک کمپوننٹ کا میں ویڈیو اپنی شیئر کروں گا. تو اس سلسلے میں سب پڑھے لکھے باشعور جو ایجوکیشنلسٹ ہیں اور اسکول مالکان ہیں وہ اگر میرا ساتھ دیں تو انشاءاللہ ہم پاکستان میں اپنی ایجوکیشن کی جو بیک بون ہے ٹیچرز, ان کو ہم تیار کر سکتے ہیں چیلنجز کا سامنا کرنے کے لیے. جب وہ تیار ہو جائیں گے تو انشاءاللہ وہ ہماری آنے والی نسلوں کو, ہماری نیکسٹ جو جنریشن ہے ان کو جب تیار کر کے وہ جب میدان عمل میں اتریں گی تو انشاءاللہ اللہ پہ یقین ہے کہ ہمارا ملک بھی دنیا کے مقابلے کی دوڑ میں آگے آئے گا انشاءاللہ. تھینک یو ویری مچ.